بارش کی ہلکی فوار جیسے ہی لاہور کی سڑکوں پر گری، فضا میں عجیب سی خوشبو پھیل گئی۔ یونیورسٹی کی چھٹی تھی، طلباء باہر آ رہے تھے، کچھ دوستوں میں مصروف، کچھ چھتریوں تلے تیز قدموں سے چلتے ہوئے۔ علی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ہنستے ہوئے باہر نکلا، جب اچانک اس کی نظر سامنے آتی ایک لڑکی پر پڑی۔ سفید دوپٹے، نیلی شلوار قمیض اور آنکھوں میں سمندر جیسی گہرائی، وہ جیسے نہیں ہوا کے جھونکے کی طرح بہتی ہوئی لگتی تھی۔ علی کی سانسیں جیسے رک سی گئی ہوں۔ کون ہے یہ؟ پہلے کبھی نظر کیوں نہیں آئی؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ لڑکی کا نام زارا تھا، نئے سیمسٹر میں آئی تھی، خاموش طبیعت، مگر آنکھوں میں کچھ ایسا راز چھپا تھا جو کسی کو بھی اپنی طرف کھینچ لے۔ زارا نے ایک لمحے کے لیے نظریں اٹھائیں اور علی نظریں مل گئیں۔ بس وہ لمحہ جیسے ہمیشہ کے لیے رک گیا۔ دل نے پہلی بار کوئی انجان دھڑکن سنی۔ علی کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو زارا کو بے چین کر گیا، مگر وہ نظریں چرا کر آگے بڑھ گئی۔ علی کے دل میں پہلی بار محبت نے دستک دی، اور زارا وہ بھی دل اس خاموش سی نگاہ کو بھول نہ سکی۔ علی رات بھر سو نہ سکا۔ زارا کی وہ ایک جھلک، وہ ایک لمحہ جب نظریں ملی تھیں، اسے بار بار یاد آ رہا تھا، اور ایک انجان سی کشش تھی جو اس کے دل کو بے چین کر رہی تھی۔ صبح یونیورسٹی جانا تھا، اب صرف ایک فرض نہیں، ایک خواہش بن گیا تھا۔ شاید آج وہ دوبارہ زارا کو دیکھ سکے۔ کلاس میں بیٹھا علی باہر دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور زارا اندر داخل ہوئی۔ سادہ سا لباس، کتابیں سینے سے لگائے، نظریں نیچی، مگر علی کے دل میں جیسے طوفان آ گیا ہو۔ اتنے میں پروفیسر نے کہا، زارا تم نئی آئی ہو، آؤ اور اپنا تعارف کراؤ۔ زارا نے ہچکچاتے ہوئے چند قدم آگے بڑھائے۔ میرا نام زارا ہے، میں اسلام آباد سے آئی ہوں۔ بس پڑھائی کا شوق ہے۔ اس کی آواز میں نرمی تھی، لہجے میں معصومیت۔ علی دم سادے سے دیکھتا رہا۔ کلاس ختم ہوئی اور زارا جلدی سے نکل گئی۔ علی نے ہمت کر کے پیچھے جانا چاہا، مگر قدم پیچھے کر لیے۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، وہ خود سے بولا، مگر وہ یہ ضرور جان گیا تھا کہ یہ صرف ایک نظر کی بات نہیں تھی۔ وہ کچھ خاص ہے، شاید محبت یا پھر تم۔ کیا علی زارا سے بات کر پائے گا؟ کیا زارا بھی اس کشش کو محسوس کرتی ہے؟ زارا کو علی کی نظریں محسوس ہونے لگی تھیں۔ خاموش رہنا، دور بیٹھنا، مگر اس کی آنکھوں میں جو احترام، جو احساس تھا، وہ کسی لفظ سے کم نہ تھا۔ زارا اکثر لائبریری میں اکیلی بیٹھی ہوتی، کتابوں میں گم، مگر کبھی کبھار وہ محسوس کرتی جیسے کوئی اسے دور سے دیکھ رہا ہے، اور جب وہ نظریں اٹھاتی، علی اسے دیکھ کر فوراً نظریں چرا لیتا۔ ایک دن زارا کی کتاب زمین پر گر گئی، ساتھ ہی ایک پن بھی۔ علی جو کچھ فاصلے پہ بیٹھا تھا فوراً اٹھا اور وہ پن اٹھا کر زارا کی طرف بڑھا دی۔ آپ کی چیز گری تھی، یہ علی کی لبوں سے پہلے الفاظ تھے جو زارا کے دل میں گونج گئے۔ زارا نے نظریں چراتے ہوئے پن لیا۔ شکریہ، بس اتنا کہا، مگر اس ایک لمحے میں دونوں کے دل بہت کچھ کہہ چکے تھے۔ اسی دن شام کو زارا نے اپنی ڈائری میں لکھا، وہ کچھ کہتا نہیں، پر اس کی خاموشی بہت کچھ بولتی ہے۔ کیا یہ وہی ہے جسے میرا دل چپکے چپکے چاہنے لگا ہے؟ علی نے بھی اپنے کمرے میں بیٹھے دل ہی دل میں سوچا، میں کچھ نہیں کہتا، پر کاش وہ سمجھ جائے کہ میں صرف اسے دیکھنے یونیورسٹی آتا ہوں۔ محبت شاید کبھی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہے۔ محبت نے ابھی آغاز لیا ہے، خوشیاں بولنے لگی ہیں۔ کیا یہ وہ دل کبھی قریب آ پائیں گے؟ وقت گزر گیا،
اب علی اور زارا صرف کلاس فیلو نہیں تھے بلکہ دل کے ساتھی بن چکے تھے۔ وہ محبت جو خاموشی سے شروع ہوئی تھی اب لفظوں میں ڈلنے لگی تھی۔ دونوں کے چہروں پر محبت عجیب سی روشنی تھی، جیسے وہ مکمل ہوتے دل میں ایک دوسرے میں سمٹ رہے ہوں۔ زارا اکثر علی سے کہتی، تم مجھے اس طرح دیکھتے ہو جیسے میں تمہارا خواب ہوں۔ علی مسکرا کر جواب دیتا، کیونکہ تم صرف خواب نہیں، میری حقیقت بن چکی ہو۔ زارا، لیکن زندگی ہمیشہ خوابوں جیسی نہیں رہتی۔ ایک دن زارا کی ماں کا فون آیا، بیٹا ہمیں تمہیں واپس اسلام آباد بلانا ہے، تمہاری نسبت طے چکی ہے۔ زارا کی دنیا رک گئی۔ علی کو وہ لمحہ یاد آیا جب زارا نے کہا تھا، کبھی اگر میں چلی گئی تو تم مجھے کیسے یاد رکھو گے؟ جی ہاں، اور اس نے جواب دیا تھا، میں تمہیں اپنے دل کی دھڑکنوں میں محفوظ کر لوں گا۔ زارا نے خود کو سنبھالا۔ وہ علی سے ملی، آنکھوں میں آنسو، دل میں طوفان۔ میں جانتی ہوں علی، ہم شاید ایک نہ ہو سکیں، لیکن میری محبت صرف تم ہوگی، ہمیشہ۔ علی خاموش رہا، کچھ بولا نہیں، بس زارا کا ہاتھ تھاما اور کہہ دیا، اگر قسمت نے ساتھ دیا زارا، تو ایک دن تم صرف اور صرف میری کہلاؤ گی۔ زارا اسلام آباد واپس چلی گئی۔ علی لاہور میں تنہا رہ گیا تھا، مگر تنہا کہاں؟ زارا کی یادیں، اس کی مسکراہٹ، اس کی خوشبو، اس کی آواز، سب علی کے دل میں زندہ تھی۔ زندگی معمول پر آ گئی، لیکن دل کا موسم وہیں ٹھہرا ہوا۔ زارا کی شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی۔ ایک دن علی نے خود کو آئینے میں دیکھا اور کہا، اگر میں اسے سچ میں چاہتا ہوں تو لڑوں گا، اس کے لیے، اپنی محبت کے لیے۔ علی زارا کے گھر پہنچا۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ دروازہ کھولا اور سامنے زارا کھڑی تھی، حیران، خاموش، بے بس۔ علی نے ہمت کر کے کہا، زارا، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ یہ رشتہ جو تمہارے لیے طے کیا گیا ہے وہ رسم ہے، اور جو رشتہ میرے دل سے تمہارے دل تک ہے وہ محبت ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ زارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں بھی تمہیں نہیں کھونا چاہتی علی۔ میری زندگی کا ہر فیصلہ دوسروں نے کیا، لیکن آج میں اپنا فیصلہ خود کروں گی۔ زارا نے اپنے والدین کے سامنے علی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ پہلے تو سب خاموش رہے، پھر زارا کے والد نے آہستہ سے کہا، اگر تم دونوں ایک دوسرے سے اتنی محبت کرتے ہو تو پھر ہم تمہیں الگ کیوں کریں؟ اور یوں وہ دن بھی آ گیا جب زارا دلہن بنی اور علی دولہا بنا، اور محبت اور تم ایک محبت بڑا انجام پا گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچی محبت خاموشی سے شروع ہوتی ہے، لیکن اگر سچی ہو تو دنیا بھی جھک جاتی ہے۔